امریکہ کا صورتحال ہے، ایران کی صورتحال ہے، اس کے اندر جو نیا ایلیمنٹ آیا ہے وہ گلف سٹیٹس کا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی ٹرمپ یہ کہتا تھا کہ میں نے کیوں جنگ بند کی تو پاکستان کا نام لیتا تھا، وہ کہتا تھا یہ پاکستان کے کہنے پہ میں نے جنگ بندی کی، پاکستان کے کہنے پہ میں نے جو اس کا آپریشن بلکہ پروجیکٹ فریڈم تھا وہ اس کو سسپینڈ کیا، پاکستان کے کہنے پہ میں نے یہ دن اور ایڈ کر دیا، پاکستان کے کہنے پہ میں نے یہ کر دیا، پاکستان کے کہنے پہ وہ کر دیا۔ لیکن فرسٹ ٹائم اس نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ گلف سٹیٹس جو ہیں ان کے کہنے پہ میں نے جو اٹیک تھا اس کو معطل کیا۔ اس کے اندر پاکستان کا نام نہیں ہے، اس کے اندر یو ای کا نام ہے، اس کے اندر قطر کا نام ہے، اس کے اندر سعودی عربیہ کا نام ہے۔ بلکہ سعودی عربیہ اور جو قطر تھے وہ تو ہمیشہ نیوٹرل رہے ہیں، بلکہ قطر کا جو معاملہ تھا سارے نیوٹرل رہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں اس میں قطر نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ایران اور امریکہ کے جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو حماس کے جو لیڈر تھے وہ آئے ہوئے تھے دوحہ، اور اس وقت ان کے اوپر اٹیک ہو گیا تھا اسرائیل کی طرف سے۔ یعنی اس حد تک، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ حماس کے بھی اگر ایگریمنٹس ہوتے تھے یا مذاکرات ہوتے تھے یا معاہدہ ہوتا تھا تو وہ دوحہ کے اندر ہوتا تھا، اور ایران اور امریکہ جو تھے وہ بھی آپس میں بہت زیادہ قریب تھے۔ بلکہ 2023 میں جب پہلا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا جس کے اندر انہوں نے 90 گریڈ جو یورینیم تھی اس کو ڈی گریڈ کر کے 60 پہ لے کے آئے تھے، اور وہ بھی قطر نے کروایا تھا۔ اور اس معاہدے کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ساؤتھ کوریا کے اندر جو ان کے $7 بلین پڑے ہوئے ہیں وہ وہاں سے پیسے جو ہے وہ قطر شفٹ ہوں گے، اور یوں ہی ایران اپنی افسودہ یورینیم کو 90 گریڈ سے 60 پہ لے آئے گا تو پھر وہ ایران کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد امریکہ مکر گیا، اور یوں ہی اس طرف سے یورینیم جو تھی انہوں نے ڈی گریڈ کر دی، تو بس امریکہ کی طرف سے انکار ہو گیا۔ اب وہ $7 بلین جو تھا نا، $7 بلین وہ $6 بلین رہ گیا، کیونکہ بینکوں نے درمیان سے پیسے بھی کاٹ لیے، اور باقی بہت سارے جو درمیان کے پلیئر سے وہ پیسہ کھا گئے $1 بلین۔ بہرحال اینی ہو، اس وقت قطر نے بہت زیادہ کوشش کی تھی، تو قطر اپنی نیوٹرلٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ اس جنگ کے دوران قطر کے اندر جو ایئر بیس تھے، جو نیول بیس تھے امریکہ کے، ان کے اوپر اٹیکس بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود قطر نے کبھی بھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ تو یہ اس کی ایک اچھائی ہے، اور ایران آج بھی قطر کو تسلیم کرتا ہے۔ سعودی عرب کا جو معاملہ تھا اس میں پاکستان درمیان میں تھا، اور پاکستان نے ایران سے یہ گارنٹی لی تھی کہ آپ سعودی عرب کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود وہاں پہ اٹیکس ہوئے، اور وہ جو اٹیکس تھے وہ پھر آپ سمجھے کہ اسٹیٹ ایکٹر تھے یا نان اسٹیٹ ایکٹر تھے یا پاسداران تھے، کچھ تھے جنہوں نے اٹیک کر دیا سعودی عرب کے اوپر بھی، لیکن اس کو سعودی عرب نے نیوٹرلائز کر لیا، اور اس کے بعد دوبارہ پاکستان نے درمیان میں آ کے معاملہ سیٹل کیا، اور سعودی عرب سے بھی یہ گارنٹی لی تھی کہ آپ بھی یا آپ کی سرزمین بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو وہاں پہ پاکستان درمیان میں تھا، لیکن یو ای کے ساتھ جو ہے ایران کا بہت پرانا پھڈا ہے۔ ایک تو جو جزائر ہیں، کچھ جزائر ہیں جو اس وقت بھی ایران کے پاس ہے، یو ای کا کلیم ہے کہ یہ ہمارے جزائر ہے اور یہ اپنا ہرمز کے اندر ہے، اور یو ای بڑا پرانا اس کے لیے لڑ رہا ہے کہ جناب یہ ہمارے جو جزائر ہیں ہمارے حوالے کیے جائیں۔ وہ جزائر بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ اگر آج یو ای کے پاس ہوتے تو ایران کی پوزیشن بہت کمزور ہونی تھی، لیکن ایران بڑا سمجھدار ملک ہے، اس نے اس وقت جا کے اپنا ہرمز کے اندر قبضہ کیا ان جزائر کے اوپر جو آنے والے دنوں میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے تھے۔ تو اب یو ای کا کلیم ہے، بلکہ یو ای نے پاکستان کو 3 مرتبہ کوشش کی کہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کیا جائے، لیکن پاکستان نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ دفاعی معاہدہ ایران کے خلاف استعمال ہونا تھا، اور پاکستان ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہتا، وہ نیوٹرل رہنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال اب یو ای جو ہے اس کے درمیان میں آنا اور آ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنا کہ جی آپ نے ابھی اس کے اوپر اٹیک نہیں کرنا ایران کے اوپر، تو یہ بڑی چیز الارمنگ ہے۔ اب یہاں پہ 2 کیچ ہیں۔ پہلا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یو ای اور قطر یا سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنا ڈیفینس مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اکوپمنٹ لینا چاہتے ہوں، کوئی ایسا آئرن ڈوم بنانا چاہتے ہوں، یا ایسا آئرن ڈوم امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہوں جو ایران کی طرف سے اگر اٹیک ہو تو سعودی عرب کا نقصان نہ ہو، قطر کا نقصان نہ ہو، یو ای کا نقصان نہ ہو، اور اس لیے تھوڑا سا ان کو ٹائم چاہیے۔ ایک تو یہ کیچ ہو سکتا ہے کہ اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے امریکہ کو روکا ہو اور وہ تیاریوں میں لگے ہوں، یا پھر انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تیار نہیں ہیں، اور جب ہم تیار ہوں گے تو پھر ہم آپ کو الاؤ کریں گے، آپ اٹیک کریں اور ہم اپنا حفاظت کر سکیں، ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اب اگر امریکہ نے اٹیک کیا تو ایران بہت خوفناک طریقے سے اٹیک کرے گا، اب وہ سعودی عرب کو بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ظاہر اب پاکستان درمیان میں نہیں ہو سکے گا، نہیں روک سکے گا، معاملات کو سیٹل نہیں کر سکے گا، کیونکہ پاکستان ظاہر تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے پاکستان کو۔ تو سعودی عرب کے اوپر بھی بڑے ٹکا کے حملے ہوں گے پھر ایران کی طرف سے، اور یو ای جو ہے اس کے اوپر اب اس نے حملہ جب ایران نے کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایران اب ان کے پانی کے جو پلانٹس ہیں ان سب کو اڑا دے گا، اور اس کے بعد ان کے گیس کی جو انسٹالیشنز ہیں، پھر آئل کی انسٹالیشنز ہیں، اس کے اوپر بھی اٹیک کر سکتا ہے، جس سے یو ای کو بہت نقصان ہوگا۔ اب اس وقت بھی یو ای کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہاں ایئرپورٹ سنسان ہے، وہاں سے انویسٹر بھاگ کے ہوئے ہیں، اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ بھی بڑی قلت ہو گئی ہے، کیونکہ پورا ٹرکوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ کاسٹلی ہو جاتا ہے کہ اب اگر آپ یو ای جائیں، کسی بھی اس کے شہر چلے جائیں، آپ ابو دھابی چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، تو آپ کو کھانے پینے کی چیزیں جو وہاں پہ قلت محسوس ہوتی ہے، اور جو ملتی ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر تھا جو سب سے بڑا سیکٹر ہے پورے یو ای کے اندر، وہ کلیپس کر گیا. نہ کوئی فلیٹ بک رہا ہے، نہ کوئی گھر بک رہا ہے، نہ کوئی خریدا جا رہا ہے، خریدار بھاگے ہوئے ہیں. بینکنگ سیکٹر کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. پھر آئی ٹی سیکٹر جو یہاں پہ بہت کمپنیز بیٹھی ہوئی تھی وہ وہاں سے نکل گئی. تو سنسان ہوا بھائی یو ای. تو اس کو پتا ہے کہ اگر ایران نے دوبارہ اٹیک کر دیا اور اس نے اگر یہ ساری ہماری بلڈنگز کرا دی، یہاں پہ زیادہ بڑے حملے ہو گئے، تو اس کے بعد ہمیں اس وقت دوبارہ آباد کرنے میں 20-25 سال لگ جائیں گے. پھر اگر آئل ویلز ہیں، گیس ویلز ہیں، ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کا بھی بڑا اس کو ہوگا. اس لیے انہوں نے امریکہ کو روکا. اب